بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم سبق نمبر 12 کی بقیہ مباحث کو پڑھیں گے۔ ہماری آج کی بحث کا عنوان ہے قواعد عامۃ، عمومی قاعدے، یعنی ثلاثی مزید فیہ کے صیغوں کے اندر مشترکہ جاری ہونے والے قواعد کو ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر مختلف ابواب میں مختلف جو قواعد ذکر ہوں گے وہ ان کے خصوصی قواعد ہوں گے۔ تو یہاں پر ہم چند عمومی قاعدے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے قاعدۃ الماضی المجہول، ماضی مجہول کا قاعدہ۔ ثلاثی مجرد کے ماضی کے صیغے کو مجہول کیسے بناتے ہیں وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر ہم ثلاثی مزید فیہ کے ماضی کے صیغے کو مجہول کے اندر منتقل کرنا سیکھیں گے۔ يضم جميع الحروف المتحركة في الماضي المجهول بجميع الأبواب من غير الثلاثي المجرد۔ ثلاثی مجرد کے علاوہ جتنے بھی ابواب ہیں ان ابواب کے ماضی کے صیغے کو مجہول کے اندر منتقل کرنے کے لیے تمام متحرک حروف کو ضمہ دی جائے گی، یعنی پیش دی جائے گی۔ وما قبل آخرها يكون مکسورا، اور آخر سے پہلے والا حرف وہ مکسور ہوگا، یعنی اس کے نیچے زیر ہوگی۔ والساکن يكون على حاله، اور جو حرف ساکن ہوگا اس کو اسی حالت پر باقی رکھا جائے گا۔ والآخر يكون منصوبا ابدا، اور آخری حرف ہمیشہ نصب کی حالت میں ہوگا، یعنی اس کے اوپر زبر ہوگی۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ جتنے متحرک حروف ہوں گے ان کو ضمہ دی جائے گی، آخر سے پہلے والے حرف کو کسرہ دی جائے گی اور آخری حرف کو فتحہ دی جائے گی۔ تو مثال دیکھیے، اجتنبا اصل میں تھا اجتنبا، تو آپ دیکھیں حمزہ متحرک ہے، تا بھی متحرک ہے، تو ان دونوں پر ضمہ دی جائے گی۔ اس کے بعد دوسری بات ہم نے یہ کہی تھی کہ جو حروف ساکن ہیں ان کو سکون کی حالت میں باقی رکھا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں جیم اجتنبا، یہ ساکن تھا تو ہم نے اس کو مجہول کے اندر بھی ساکن رکھا۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ آخر سے پہلے والا حرف مکسور ہوگا، تو آپ دیکھ رہے ہیں آخری حرف سے پہلے نون ہے، اس کے نیچے کسرہ ہے، اور آخری جو حرف تھا اس کے اوپر زبر آنی تھی، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ با کے اوپر زبر ہے۔ اسی طریقے سے استنصرا، آپ دیکھیں استنصرا، اس کے اندر جو حروف ساکن ہیں وہ یہاں پر بھی ساکن ہیں، آخر سے پہلے والا مکسور ہے، آخری حرف اس کے اوپر زبر ہے، اور باقی جتنے متحرک حروف ہیں ان کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہی ہے۔ تو یہ تھا طریقہ کہ ثلاثی مجرد کے علاوہ جتنے بھی ماضی کے صیغے ہوں گے ان کے اندر مجہول کیسے بنایا جائے گا۔ اس کے بعد قاعدۃ ابواب الحمزۃ الوصلیہ، حمزہ وصلی کے ابواب کا قاعدہ۔ كما تسقط حمزة الوصل في الماضي المنفي من جميع أبواب حمزة الوصل قراءة بسبب دخول ما ولا، حمزہ وصلی والے ابواب کے ساتھ جب ما اور لا کو استعمال کیا جاتا ہے تو پڑھنے کے اندر حمزہ وصلی ساقط ہو جاتا ہے۔ فهكذا تسقط الف ما ولا أيضا، اسی طریقے سے ما اور لا کا جو الف ہے اس کو بھی پڑھنے کے اندر ہم ساقط کر دیں گے، حذف کر دیں گے۔ مثال دیکھیے مجتنبا، آپ دیکھیں میم کے بعد ایک الف اور ایک حمزہ پایا جا رہا ہے اور دونوں نہیں پڑھے جا رہے۔ مستنصرا، لجتنبا، لستنصرا، اب ما اور لا کا الف بھی حمزہ وصلی کی طرح نہیں پڑھا جا رہا۔ تیسرا قاعدہ ہے قاعدۃ اسم الفاعل، اسم فاعل کا قاعدہ۔ يأتي اسم الفاعل من جميع أبواب غير الثلاثي المجرد على وزن المضارع المعروف من نفس الباب، إلا أنه تأتي ميم مضمومة على موضع علامة المضارع ويكسر ما قبل آخره إن لم يكن مكسورا، مثل مجتنب، مكرم، مبعثر، متدحرج۔ غیر ثلاثی مجرد سے اسم فاعل کیسے بنایا جائے گا؟
کہتے ہیں کہ غیر ثلاثی مجرد کا اسم فاعل اس باب کے مضارع معروف کے صیغہ سے بنایا جائے گا. کیسے بنایا جائے گا؟ إلا أنه تأتي ميم مضمومة على موضع علامة المضارع، کہ اس کے اندر جو علامت مضارع ہوگی یعنی یا جو ابتدا میں آئی ہے اس کو ختم کر کے میم مضمومہ یعنی ایسا میم جس پر پیش ہو اس کو لایا جائے گا. دوسرا کام وَيُكَسَّرُ مَا قَبْلَ آخِرِهِ، آخر سے پہلے والے حرف کو کسرہ دی جائے گی إِن لَمْ يَكُنْ مَكْسُورًا، اگر اس پر کسرہ نہ ہو. اب مثال دیکھیے مجتنبن، ہم نے کہا کہ ہم مضارع کے صیغے سے بنائیں گے تو مضارع کا صیغہ تھا یجتنبو. یجتنبو سے کیسے بنا کہ ہم نے جو علامت مضارع یا ہے اس کو حذف کیا، اس کی جگہ پر میم مضموم لے آئے اور آخر سے پہلے والا حرف یہاں پر پہلے سے مکسور ہے اس لیے ہم نے اس کو کسرہ پہ ہی باقی رکھا. تو آپ دیکھیں مجتنبن یہ یجتنبو سے بن گیا، مکرمن یہ یکرمو سے بن گیا، مبعثرن یہ یبعثرو سے بن گیا، اور متدحرجن یہ یتدحرجو سے بن گیا. اب آپ دیکھیں متدحرجن یہاں پر اگر مضارع کا صیغہ دیکھا جائے تو آخر سے پہلے والے حرف پر زبر ہے یتدحرجو، لیکن ہم نے کہا تھا کہ اگر کسرہ نہ ہوئی تو ہم کسرہ لے آئیں گے. تو یہاں پر آپ دیکھیں متدحرجن ابتدا میں میم مضموم وہ علامت مضارع کی جگہ پہ آ گئی اور آخر سے پہلے والے حرف کو ہم نے کسرہ دے دی. اس کے بعد قاعدۃ اسم المفعول، اسم مفعول بنانے کا قاعدہ. اسم المفعول مثل اسم الفاعل، اسم مفعول بھی اسم فاعل کی طرح ہے، غیر ان ما قبل آخرہ یکون مفتوحا، البتہ اس میں یہ فرق ہے کہ اس کا آخر سے پہلے والا حرف وہ مکسور نہیں ہوگا بلکہ مفتوح ہوگا. مثال دیکھیے نح مجتنب مکرم مبعثر متدحرج. میم مضموم جو علامت مضارع کی جگہ لائی جاتی ہے وہ قاعدہ یہاں پر بھی اسی طریقے سے لاگو ہے، لیکن دوسری بات جو اس میں فاعل میں تھی کہ آخر سے پہلے والے حرف کو کسرہ دینی ہے وہ یہاں پر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر آخر سے پہلے والے حرف کو زبر دی گئی ہے. اس کے بعد قاعدۃ اسم الظرف، اسم ظرف کا صیغہ کیسے بنایا جائے گا. اسم الظرف هنا أي من غير الثلاثي المجرد يأتي على وزن اسم المفعول أبدا نحو مجتنب مکرم متدحرج. غیر ثلاثی مجرد کا اسم ظرف کا صیغہ اسم مفعول کا ہم وزن ہوتا ہے، ہمیشہ دونوں ایک ہی وزن پر آتے ہیں. مثال دیکھیے مجتنب مکرم متدحرج، یعنی جب بھی ہم نے اسم ظرف کا صیغہ بنانا ہے تو اسم مفعول کی طرح ہم علامت مضارع کو حذف کر کے میم مضموم لائیں گے اور آخر سے پہلے والے حرف کو ہم زبر دیں گے. آخری عمومی قاعدہ اس سبق کے اندر وہ ہے قاعدۃ اسم الآلۃ واسم التفضیل، اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل کا قاعدہ. التمہید، تمہید ابتدائی بات، اسم الآلۃ واسم التفضیل لا یأتیان من هذه الابواب. قاعدہ اور قانون کی بات یہ ہے کہ اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل کا صیغہ غیر ثلاثی مجرد کے ابواب سے نہیں آتا، ولكن إذا كان معنى الآلة والتفضيل مقصودا من غير الثلاثي المجرد فطريقهما هكذا. لیکن اگر ہمیں اسم اعلیٰ یا اسم تفضیل کا صیغہ بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا. إذا أريد معنى الآلة من غير الثلاثي المجرد يزاد لفظ ما به على مصدره. جب ہم نے اسم اعلیٰ غیر ثلاثی مجرد کے ابواب سے بنانا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے مصدر سے پہلے ما به لے آئیں گے. مثال دیکھیے ما به الاجتناب، الاجتناب مصدر ہے اور اس سے پہلے ہم ما به لے آئے تو یہ کلمہ اب اسم اعلیٰ کا معنی ادا کرے گا، یعنی ایسی چیز جس سے یہ فعل صادر ہوا ہے. وَلِإِرَادَةِ مَعْنَى التَّفْضِيلِ يُزَادُ اللَّفْظُ أَشَدُّ عَلَى الْمَصْدَرِ الْمَنْصُوبِ. اور اگر اس میں تفضیل کا معنی لینا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کا مصدر نسبی حالت میں لایا جائے اور اس سے پہلے لفظ اشد لایا جائے گا. مثال دیکھیے اشد اجتنابا، اجتنابا یہ مصدر منصوب ہے یعنی نسبی حالت کے اندر ہے
اور اس سے پہلے اشدو کا لفظ آیا ہے، تو اب یہ معنی ادا کرے گا اس میں تفضیل کا، یعنی اس سے زیادہ بچنے والا۔ وأيضا يؤدي معنى التفضيل من اللون والعيب بهذا الطريق في المجرد والمزيد من الثلاثي والرباعي كليهما مثل أشد حمرة وأشد صمما۔ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے، یہاں پر ثلاثی مزید فیہ کے عنوان کی وجہ سے دوبارہ اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم نے اس میں تفضیل کا معنی رنگ یا عیب سے ادا کرنا ہو تو اس کے لیے بھی یہی طریقہ استعمال کیا جائے گا، چاہے وہ ثلاثی مجرد کے ابواب ہوں یا ثلاثی مزید فیہ کے ابواب ہوں، رباعی مجرد ہو یا رباعی مزید فیہ کے ابواب ہوں۔ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ رنگ اور عیب کا معنی جب اس میں تفضیل کی صورت میں ادا کیا جائے گا تو وہ کسی بھی باب سے متعلق ہو، کسی بھی قبیل سے ہو، ہم اس صیغے کو اشدو کے ساتھ استعمال کریں گے تو ہمیں وہ معنی حاصل ہوگا۔ مثال دیکھیے، اشد حمراتن و اشد صمامن۔ حمرہ یہ رنگ ہے سرخ، اور صمامن یہ عیب ہے یعنی بہرا پن۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ان دونوں سے پہلے اشدو کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے عمومی قاعدے جو غیر ثلاثی مجرد کے ابواب سے متعلق تھے وہ پڑھے ہیں، اور ان کی تعداد 6 ہے۔ ہم نے ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ پڑھا، حمزہ وصلی کے ابواب کے اندر جاری ہونے والا قاعدہ پڑھا، اس میں فاعل کیسے بنتا ہے، اس میں مفعول کیسے بنتا ہے، اس میں ظرف کیسے بنتا ہے، اور غیر ثلاثی مجرد سے اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل کیسے بنایا جاتا ہے۔ امید ہے یہ تمام قواعد آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان اسباق کا سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔